اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پاک پڑھیں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. باز بلند درود پاک پڑھ لیں. صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. سارے بولو صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. بعد حمد و صلاۃ عزتوں کے لائق حضرت علامہ مولانا محمد سجاد احمد عباسی صاحب، حضرت علامہ مولانا قاری محمد زبیر احمد عباسی صاحب، علامہ قاری محمد جنید عباسی صاحب، دیگر حضرات علماء کرام، میرے آقا کے ناطقان، آج کی حلقہ درود کی محفل پاک جو آپ کی ہفتہ-وار محفل ہوتی ہے، آج آپ کی خوش نصیبی ہے کہ اللہ پاک نے آپ کو حلقہ درود کی محفل میں شب معراج بھی عطا فرمایا. بڑی عظمت والی رات ہے، مغفرت والی رات ہے، گناہوں کی معافی والی رات ہے. آج کی رات ساری امت مصطفیٰ کی بخشش کا سامان آیا ہے. تو حضور علیہ السلام کی حدیث پاک ہے، حضور نے 3 مہینوں کے لیے دعا کی ہے. پہلی دعا حضور نے اس مہینے کے لیے کی ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہم بارک لنا فی مہراج و شعبان. یا اللہ معراج کو بھی ہمارے لیے برکت والا بنا اور شعبان کو بھی ہمارے لیے برکت والا بنا. وبلغنا رمضان. یا اللہ ان دونوں کو اتنی برکتوں والا بنا کہ ہم رمضان تک پہنچ جائیں. یعنی شارعین حدیث لکھتے ہیں اور بڑے لوگوں کا یہ قول ہے کہ یہ مہینہ زمین کے اندر دانے جو زمین کے اندر رائی کی جاتی ہے، یہ وہ مہینہ ہے. شعبان کا مہینہ پانی دینے والا مہینہ ہے اور رمضان کا مہینہ فصل کاٹنے والا مہینہ ہے. یہ اس مہینے میں جتنی آپ زمین کے اندر کاشت کر کے رائی کریں گے، شعبان کے اندر پانی دیں گے،
رمضان کے اندر صرف فصل کاٹی جاتی ہے. آپ جتنی توبہ استغفار اس مہینے کے اندر کریں گے، اور شعبان کے لیے تو حضور کی ویسے بھی حدیث ہے الشعبان و شہری و رمضان و شہر اللہ، کہ شعبان میرا مہینہ ہے، رمضان اللہ کا مہینہ ہے. تو ان دو مہینوں کے اندر بندہ جتنی اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرتا ہے تو رمضان کے اندر اتنا ذخیرہ ہو جاتا ہے اس بندے کے لیے، پھر کسی چیز کی حاجت کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. جو ہی اس شخص کے حصے میں رمضان آتا ہے اللہ اس بندے کے اوپر اپنی رحمتوں کے سارے دروازوں کو کھول دیتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سے پاک ہے شعبان کے اندر معراج، یہ جو مہینہ ہے رجب جو مہینہ ہے، اس مہینے کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ عمل کرتا ہے اللہ اسے ایک نیکی کا ثواب نہیں دیتے، اس مہینے میں عمل کرنے والے شخص کو ڈبل نیکی کا ثواب ملتا. حضور نے فرمایا جو بندہ اس مہینے کے اندر 7 روزے رکھے جہنم کے 7 دروازے اس کے لیے بند ہیں. جو 8 روزے رکھے اللہ جنت کے 8 دروازے کھول دیتا ہے. جو 10 روزے رکھے اس مہینے کے اندر اللہ پاک اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. اتنی عظمت والا مہینہ ہے. آپ وہ خوش نصیب لوگ ہیں جنہیں اللہ پاک نے شب معراج عطا فرمائی ہے. آج کی وہ شب ہے. ویسے تو ہوتا ہے نا کہ ساری دنیا کے لیے عید کا دن 12 ربیع الاول شریف ہے، جس دن حضور تشریف لائے، اور حضور کی عید کا دن شب معراج ہے. چونکہ حضور کو دیدار خدا نصیب ہوا تو آج وہ رات ہے جو حضور کی عید کا جو سما ہے، عید کی گھڑیاں ہیں، آج کی وہ رات ہے. تو اگر عام عید امت مصطفیٰ کے لیے بخشش کا سبب ہے تو جو مصطفیٰ کریم کی عید ہے اس رات اگر جو بندہ خدا کی بارگاہ میں عبادت کر دے اللہ اس پر کتنے کرم کے دروازے کھولے. اس لیے دوستان عزیز آج کی کوئی گھڑی ضائع کرنے والی نہیں ہے. آج کی کوئی ساتھ اپنے ہاتھوں سے جانے والی اپنے ہاتھوں سے جانے مت دے. جتنا ہو سکتا ہے آج کی رات توبہ استغفار کریں، صلاۃ التسبیح پڑھیں، نفل پڑھیں، خدا سے مانگیں. آج کی رات حضور نے خدا سے مانگا ہے، اور جو حضور نے مانگا ہے اللہ نے اپنے مصطفیٰ کو عطا فرمایا. رزق مانگو آج کی رات، صحت کی شفا یابی مانگو آج کی رات، اللہ کی بارگاہ میں ایمان مانگو آج کی رات. اپنی زندگی کے اندر جو تبدیلی ہونی چاہیے نماز والی، ایمان والی، وہ مانگو آج کی رات. آج کی رات خدا کی بارگاہ میں جو مانگو گے اللہ مصطفیٰ کریم کے صدقے تمہیں عطا فرمائے گا. صرف مانگنے کا طریقہ ہونا چاہیے، مانگنے کا سلیقہ ہونا چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ آپ خدا سے مانگو تو اس طرح، لیکن مانگنے والوں کے بھی تو طریقے ہوتے ہیں. کوئی مانگنے طریقے نہ، کوئی مانگنے بدماشی نہ. اچھا یہ طریقے نال دشمن ہو، ایک بندے یا کو چل وہ دے ہوئے کٹ یا کٹ ٹھیک ہے می چاہیے کٹ مثلا اسی تو 700 دے شاید اسری سویرا سوئی اسیت تک ہے. اس کی تو ایک طریقہ یہ ہے، اس کی تو صاحب یار چاہیے نا مہربانی تھوڑی ہی مجبوری شاید سویرا سوئی پجائے رکھے. اس کی تو صاحب گل سنو، تس بڑے چنگے ہو، بڑے سخی ہو، تسانے بڑے تذکرے، بڑیاں لوگاں نال تسانیاں تعاوناں، بڑیاں مہربانیاں مہربانی تسانی. آج میں تساں کو لائس اللہ جل کر بڑی پرابلم ہے. اس ٹائم جس ٹائم اس طرح آکھ سنا واہ سوئی پھر سویرا دیا نہیں سی بتا لے گا چلو نیکی کری سکو. اسی طرح خدا سے مانگنے والوں کا بھی طریقہ ہوتا ہے. اچھا جڑے جنہاں 2 فٹ لتاں بھی سیدھیاں کیتی ہون پھر موڑی ایک ہیاں بھی کیتی ہون پوری بدماشی ہے پھر اللہ رب العالمین اللہ انہیں کہہ دے. دیکھیں نا جس طرح کا انسان کا گمان ہوتا ہے یہ حضور کی حدیث ہے، جیسا تمہارا گمان ہے اللہ تمہیں ایسا ہی عطا فرمائے گا. تو سارا گمان پہلے تھی یوں آ کے دعا قبول ہی نہیں ہونی. پہلی گل یہ کری چھوڑو کہ قبول ہی نہیں کو نہیں ہے نہیں تو پھر موڑی تس دعا کرو تو ساری کس طرح قبول ہو سی بھائی تو سارا چونکہ گمان ہی نہ رہا. یہ حضور کی حدیث ہی کہ جیسا گمان کرو گے تمہارے ساتھ ویسا ہی کیا جائے گا. ایک طرف بندہ کہے قبول ہوتی نہیں ہے
تو پھر موڑی وہ آج چاہیے آگے یا اللہ چاہیے اللہ اور آنے یہ ساری تحت ٹھیک ہے لوگوں یہ گلانا سا دعا تھئی یا نہیں ہونی یا نہیں قبول یا نہیں. آپ سورہ بقرہ پڑھیں بڑی سخت قوم ایسی بنی اسرائیل جنہاں واسطے کھانا پکا پکایا واشنا سا ساریاں زندہ انہوں لوگاں کی دیا. یہ جڑی روٹی جڑی باسی ہوئی یشیرہ جسی آسانے پروسی کی کوئی چیز یا انہوں نے دور سے شروع ہوئی یہ سارے کم اٹھائیے شروع ہوئے آسمانے رکھ کھانا پکا پکایا نکا جمعہ روٹی نہ لی کوئی مسئلہ نہ من سلواش ہونا تھا. لیکن انہوں نے فرمائشاں بہت زیادہ ایسی ہیں لیکن ایک گل ہے اوپر انہوں نے ایمان بھی ڈاٹا آسا انہوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بڑیاں گلہ نہیں آکیا وائز قلتم یا موسیٰ لن نؤمنا لک حتی نری اللہ ساریاں گلہ پھر انہوں نے کہا وائز قلتم یا موسیٰ لن نصبر علی طعام واحد کہ موسیٰ علیہ السلام اساسا ہرگز ایک کھانے اوپر صبر نہیں آیا کیا کروں کیا فدعو لنا کیا کروں فدعو لنا اے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ گل آنے سے فدعو لنا ہمارے لیے دعا فرمائے. جانتے یہ بھی تھے گلنا انہوں نے ساری ایک پاسا زندہ آسیا لیکن یہ بھی انہیں پتا سا کہ دعائی بغیر گل بننی بولو دعائی بغیر گل بننی اس گلہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ گل پورا مینیو دسیا ہے. فدعو لنا ربک یخرج لنا مما تنبت الارض من بقلیا و قصایا و فومیا و عدسیا و بصلیا پورا مینیو دسیا ہے کہ لیسن بھی ہو ساگ بھی ہو دالیں بھی ہو سب کچھ مانگے لیکن اس طرح نہیں مانگے. انہوں نے کیا کہا فدعو لنا ہمارے لیے دعا فرمائے. کیا کریں دعا فرمائے. دعائی بغیر کوئی چارہ نیا یا کل کنفرم یا اللہ کو دو ہی چیزیں پسند ہیں ایک سجدہ دوسرا ہاتھ اٹھا کر اس سے مانگنا. جب خوش ہو اپنے مقدر پہ ناز کرو کہ اللہ نے مانگنے والا حصہ بھی تمہیں عطا فرمایا. یہ جو دعا والا حصہ ہے نا یہ اللہ نے آپ کے حصے کے اندر رکھا ہے. یہ اللہ پاک کے دعا والی ساری نسبتیں آپ کو عطا فرمائی ہیں. اب طریقہ اپنا ہے. ساڑھے پرانے لوگ جس کرے بھی دعا ہونی ایسی اگر بتیاں لانے ہونے سے وضو کری ختم انبیاء پڑھنے سے سارا ملہ کٹھا ہونا سا سارے ختم انبیاء پڑھی کہ اللہ رب اللہ دعا کرنے ہونے سے کیا سمجھو. پھر انہوں لوگوں نے دعائیں قبول ہونی سے ان کے پاس طریقہ تھا. انہاں راتوں کی سڑے پرانے لوگ نفلہ علی رات آنے ہونے سے شب چندری کی 27ویں شب کی سی آنے ہونے سے نفلہ علی رات ہم نے تو سمجھا ہی نہیں ہے. تو ان راتوں کو ہمارے بچے ہم جب چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے اسا فطری اٹھی ایک دن راتی ویسا لانے ہونے سے آئی 80 نفل پڑھساں 60 پڑھساں 70 پڑھساں فطری ایک دن پوچھنے ہونے سے تو کتنے پڑھے میں تو اتنے پڑھے تو کتنے پڑھے. آج ہمارے بچوں سے وہ باتیں ختم ہو گئی ہیں چونکہ میڈیا کا دور ہے ڈرامے ساری بتائے فلموں ساری بتائی ہیں چونکہ موبائل ساتھ سے بولے کیا سمجھو اوپرا نیٹ پیکیج تو تری مہربانی نیٹ والے لگے رہو بالکل تو صحیح فکر کی تیری ضرورت نہیں. میں بچوں سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں جڑے نکے چھوٹے چھوٹے ولدوالین کے بعد میں نے سنا ہے ابھی میں سن رہا تھا اونچی آواز کے ساتھ کہہ رہے تھے آمین. آناف کے نزدیک جڑے حنفی لوگ ہیں انہوں نے نزدیک جڑا امام نے پیچھے آمین اونچی آواز نہ نہیں آنی چاہیے. یہ مسئلہ یہ سمجھو یہ جڑے بچے تساں نے جڑے ظفیر صاحب نے شاگرد ہیں تساں نہیں لگی دسنا ٹھیک ہے نا جڑے نئے ہو تو تس بھی سنی کلو. اونچی آواز کے ساتھ امام کے پیچھے آناف کے نزدیک حنفیوں کے نزدیک اونچی آواز کے ساتھ آمین جائز نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم مقلد ہیں امام کو ماننے والے لوگ ہیں. جاری نماز کی اجازت صرف امام صاحب کو ہوتی ہے مقتدی کو نہیں ہوتی چونکہ یہ جاری نماز ہی نا یو آنے والا ضالین تو یہ صرف امام کو اجازت ہے کہ وہ اونچی آواز کے ساتھ قرات کر سکتا ہے مقتدی کو نہیں ہے. تو اس لیے جب آپ یہ عمل کریں گے تو چونکہ اناف کے نزدیک یہ جائز آمین کہنی چاہیے لیکن دل کے اندر کہنی چاہیے اونچی آواز کے ساتھ نہیں کہنی چاہیے. اس لیے اسم بادشاہ ہو گیا نا قدرت کا تو قدرت کسے سیدیز پڑھی آئے ہوں انہیں دیکھی دے آسا بھی تھے شروع کی تھی ہوئی سعودیہ تھی لوگ موڑیا سے آجیوں رہے میں بھی ہاتھ لائے لاؤ دے رہے چونکہ سعودیہ تھی آئے ہوئی اسے چونکہ ان کا مسلک یہ نہیں ہے وہ اناف کو ماننے والے نہیں ہیں حنفی نہیں ہیں اس لیے ان کا اپنا مسلک ہے وہ اپنے مسلک کے تحت کہتے ہیں. ہمارے مسلک کے اندر اونچی آواز کے ساتھ آمین نہیں ہے. اس وجہ تھی جو مسئلہ سامنے آخر تو صحیح سمجھائی کہ نا آج ہے شب معراج
ملاقات مصطفیٰ. میں تقریر کرتی ادھا گھنٹہ ٹائم کٹا میں گزرا گشنا جے سبحان اللہ ائی تے اللہ اور علی آخیا سبحان اللہ سبحان اللہ ائی جڑا نہ بولا تے پھر اللہ نے والا ہے ائی بھی رات کی ابتدا یہی سبحان اللہ سبحان اللہ بات کے ساتھ بولو سبحان اللہ. تین مرحلے ہیں معراج کے. پہلے میں اس کی 4 نوعیتیں بتا دیتا ہوں. سیر کروائی کس نے, سیر کی کس نے, اور سیر کس وقت میں ہوئی, اور سیر کیوں ہوئی. یہ 4 نکات ہیں جو قرآن نے بیان کیے ہیں. سیر کس نے کروائی؟ قرآن کہتا ہے سبحان الذی اسرا. کس نے کی؟ قرآن کہتا ہے بے عبدہ, میرے بندہ خاص نے. کس وقت کی؟ لیلن, رات کے تھوڑے سے حصے میں. کہاں سے کہاں تک کی؟ من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی, مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک. یہ قرآن نے بیان کیا. یہاں تک اس آیت کے اندر اقصی سے لے کر پھر 3 مرحلے ہیں. ایک معراج یہ ہے کہ حرم پاک سے لے کر حضرت ام ہانی کے گھر سے لے کر مسجد اقصی تک ایک مرحلہ. دوسرا مرحلہ مسجد اقصی سے لے کر سدرۃ المنتہا, دوسرا مرحلہ. تیسرا مرحلہ سدرۃ المنتہا سے لے کر عرش کو اللہ خدا کے قریب جا کر. یہ 3 مرحلے ہیں سفر معراج کے, سیر معراج کے. یہ 3 مرحلے ہیں. پہلا ہے ام ہانی کے گھر سے لے کر مسجد اقصی تک, مسجد اقصی سے لے کر سدرۃ المنتہا تک, سدرۃ المنتہا سے لے کر عرش معلی تک. یہ بھی سارا قرآن نے بیان کیا ہے. اللہ کا قرآن کہتا ہے سورہ نجم ہے, اور ابتدا بھی کس سے کی؟ فرمایا والنجم اذا ہوا. یہ جو والنجم ہے نا واو قسمیہ ہے. والنجم اذا ہوا, اس کا معنی پتہ ہے کیا بنتا ہے؟ فرمایا قسم ہے میرے معبود تیرے آسمانوں کی طرف جانے کی اور جا کر واپس اپنے صحابہ کی طرف آنے کی. دونوں قسمیں ہیں, جانے کی بھی اور واپس آنے کی بھی. اور پورا تذکرہ قرآن نے بیان کیا ہے. فرمایا ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى. ساری منزلیں طے کر کے فرمایا فاوحى الى عبده ما اوحى. ہمارا محبوب ہمارے قریب آیا. کتنا قریب آیا؟ ایک میں تھا, ایک میرا محبوب تھا. میں نے محبوب سے باتیں کی ہیں, محبوب نے مجھ سے کی ہیں. یا اللہ کیا کی ہے؟ فرمایا ما اوحى. تو صحیح کیا دسا میں جانا بڑا محبوب جانا. یہ راز و نیاز کی باتیں تھی, یہ بتانے والی ما اوحى. ملاقات ضرور ہوئی ہے, باتیں ضرور ہوئی ہیں, لیکن ما اوحى کیا ہوئی ہے؟ تو صحیح کیا دسا میں جانوں میرا محبوب جانا. یہ عظمت مصطفیٰ ہے. یہ کیا ہے؟ عظمت بولو, یہ کیا ہے؟ عظمت مصطفیٰ ہے. اب ایک ہوتا ہے سفر, ایک ہوتا ہے سیر. یہ سفر معراج نہیں ہے, یہ سیر معراج ہے. سفر اور ہوتا ہے اور سیر, بولو سفر اور ہوتا ہے اور سیر اور ہوتی ہے. جڑے بولی سکتے ہو کہ مہربانی بولاؤ, باقی میں پیر نہ جو تسے مارسو پھو تے تس بولن پئیے سو ایویں آپ بولن پئیے سو. سفر اور ہوتا ہے اور سیر اور ہوتی ہے. سفر کس کو کہتے ہیں؟ اے نان سٹاپ گچیلا تسا کی فائدہ بات تو چھوڑے اسی آنے سفر تے ایک ای سیر. سیر کس کی آنے کہ اے تھا گڈی دے اپنی گشنے پی سی چوک ہوٹلے گور بھی ماری بریک, تھوڑے اتھے پھری سیلفیاں ماریاں, پھر موڑی تھوڑے تیرے چلا گا مار روڈ کشمیر پوائنٹ پنڈی پوائنٹ اتھے گا, اتھے گچھی کھلتا, پھر اتھے تھوڑی ہوا پھنگی, پھر تھوڑے اپنے ریگا گچھی چھرا پانی, پھر رگی گا, پھر اتھے گچھی تے پھر تھوڑی اے تھوڑی ہوا شوا کندی. یہ ہوتے ہی ہے سیر. اسے کیا کہتے ہیں؟ بولو جی کیا آپ نے اسے کہتے ہیں سیر. سفر کس کو کہتے ہیں؟ فجری 8 لیٹے اٹھے ہوئے پونے 10 بجے گچھی پنڈی لوائی سکتے ہیں, اس کی یاد ہے سفر. اللہ نے سفر کا مسئلہ بیان ہی نہیں کیا. سفر نہیں ہے. اللہ نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ. ہم نے اپنے محبوب کو سفر نہیں کروایا,
سیر کروائی. ہم نے کیا کروائی ہے؟ سیر کروائی ہے. یا اللہ کیوں کروائی ہے؟ وجہ کیا تھی؟ فرمایا ہم نے سیر اس لیے کروائی ہے. فرمایا محبوب مسجد حرام سے مسجد اقصی آؤ. مسجد اقصی آ کے تم نے یہاں پہ کروانی ہے امامت. چونکہ آج امامت کا تاج تیرے سر پہ آنا ہے. سبحان اللہ. امامت کا تاج آج کے بعد آپ کو سید الانبیاء بھی کہا جائے گا, امام الانبیاء بھی کہا جائے گا, کہ سارے نبیوں کی امامت آپ نے کروانی ہے. ادھر سے چلو ادھر آؤ, یہاں آ کر آپ نے کروانی ہے امامت. یہاں آ کر یا اللہ کیوں؟ فرمایا صرف امامت نہیں ہے, الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا, ہم نے اس کے ارد گرد اپنی برکتیں رکھی ہیں. ہم نے آپ کو سفر تو نہیں کروانا ہے, سیر کروانی ہے. آج ساری نشانیاں خدا اپنے مصطفیٰ کو دکھائے گا. آج ساری نشانیاں خدا اپنے مصطفیٰ کو دکھائے گا. وہ لایا کیسے؟ وہ انداز اپنا ہے. اے جبریل جی ربی جلیل جاؤ چلے جاؤ. ٹوٹی قوم تو سلا جاننا سڑے مٹھائیاں لگی ہو, جڑی بڑی ٹوٹی ٹوٹی ساری سڑے نائی ہے. اچھی آپ سبحان اللہ. گلا کوئی لوئے نہ تو نہ جڑا جیوے جا کٹ سو دا ٹھاک لا سو, کوئی تقریر آئی تو نہیں بول سو دا بول سو, نہ بولے تو ڈرکا سے ہی آئی. اچھی آپ سبحان اللہ. زمانہ سید الطاف حسین شاہ جی قاسمی نے انہی ساری باتوں کا ترجمہ لکھا ہے, اور ترجمہ کر کے کہتے ہیں میری ساری خوشی آپ ہیں, آپ ہیں, میری ساری خوشی آپ ہیں, آپ ہیں. جنہاں کی خوشی حضور ہے, ذرا بولو میں تو صحیح تھوڑا جیا ٹائم 20 منٹ میں ٹوٹل سارے 20 منٹ لیا. انہاں 20 منٹ میں گفتگو مکانی, لیکن اے ذرا سارے بولو جنہوں نے خوشی حضور ہے وہ زور لاؤ, جنہوں نے کوئی اور ہے وہ نہ بولے. بالکل چپ کوئی بہن ہو صحیح ہو جو گشتر جو نے ہو تب اجازت دی انہوں واسطے زور کہیں نہ. ذرا سارے بولو میری ساری خوشی آپ ہیں, میری ساری رونقیں